السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مبارک مہینہ ربیع اول کا مہینہ کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، بہت مختصر بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن دل میں یہ نیت کر کے بیٹھے، جب اللہ نے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی تو دل میں یہ نیت کر لے، ارادہ کر لے، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اور اگر عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد، میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ سے سوال کریں کہ اللہ پاک ہم عمل کی نیت کریں گے، ہم عمل کا ارادہ کریں گے تو انعام کیا دے گا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی
संवारने के लिए नसीब फरमाई है, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए नसीब फरमाई है। एक सहाबी ने सवाल कर लिया, अल्लाह के नबी हम दीन की बातों को सुनेंगे और उस पर अमल की नीयत करेंगे, अमल का इरादा करेंगे और अमल करते रहेंगे तो अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान करीम की आयत करीमा को सुनाया, उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह, वो लोग जो दीन की बातों को सुनकर अमल की नियत करेंगे, अल्लाह पाक उनके लिए हिदायत का फैसला कर देगा। हिदायत के फैसले का मतलब ये है, हमारे नबी ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम सुन लो, चाहो न चाहो अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। तो इससे बड़ी क्या दौलत हो सकती है? अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फरमाए। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम पर बहुत एहसानात हैं, बोलो बेशक। इसलिए कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह खुद हमें कहता है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, जितने एहसानात मैंने तुम पर किए हैं, जितनी नेमतों से तुम्हें माला माल फरमाया है, अगर तुम उन नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। लेकिन हम सब का ये अकीदा होना चाहिए, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के हम पर बहुत एहसानात हैं, लेकिन अल्लाह के एहसानात के बाद अगर इस रुए ज़मीन पर हम सब पर सबसे ज़्यादा किसी ने मोहब्बत का मामला किया है और हम सब पर किसी ने एहसानात किए हैं, तो वो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आपके हम पर बहुत एहसानात हैं और ये रबीउल अव्वल के महीने में आप इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं और यही वो महीना है जिस महीने में आपने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया। और एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे उम्मतियों, इन्नल्लाह बअसनी रहमतल लिल आलमीन। हमारे नबी इस दुनिया फ़ानी में रहमत बनकर तशरीफ़ लाए, लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है हमारे नबी ने हमसे कितनी मोहब्बत की है और आज उम्मत हमारे नबी से कितनी मोहब्बत कर रही है। अगर हम हमारे नबी के सच्चे आशिक हैं तो हम सबको ये फ़ैसला करना चाहिए। देखो, मोहब्बत का बदला मोहब्बत होना चाहिए, वफ़ा का बदला वफ़ा होना चाहिए, न कि जफ़ा होना चाहिए। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को ज़िक्र फरमाया। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों सुन लो, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों सुन लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे तुम्हारे लिए रहमत भी बना कर भेजा, व हुदल लिल आलमीन, और पूरी दुनिया को सीधा रास्ता दिखलाने के लिए हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया फ़ानी में भेजा है। लेकिन मेरे भाइयों, हम हमारे नबी के एहसान का बदला कैसे अदा कर सकते हैं? बस इतनी बात को समझ लो कि हमारे नबी के एहसानात इतने हैं कि हम सब की बदन की खाल को उखेड़ दिया जाए, चमड़ी को उखेड़ दिया जाए और उस चमड़ी से हम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक के लिए जूते बनाएं, फिर भी हम हमारे नबी के एहसान का बदला नहीं दे सकते। इस कदर एहसान अज़ीम है हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर। हमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की नाफरमानियाँ की, कोई दिन हमारा ऐसा नहीं जिसमें हम कोई गुनाह नहीं करते, कोई दिन ऐसा हमारा नहीं गुजरता जिसमें हम कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। कभी हमारी ज़ुबान से कोई बात गलत निकल जाती है, कभी हम आँखों से कुछ गलत देख लेते हैं, कभी हम कानों से कुछ गलत सुन लेते हैं, कभी हाथ से कोई गुनाह हुआ, कभी पैरों से कोई गुनाह हुआ। लेकिन हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस
اس امت کے ساتھ کیا محبت کا معاملہ فرمایا. ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے، فرمایا حدیث شریف میں موجود ہے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، یعنی آپ کے چہرے سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ بہت خوش ہیں. اور خوش کیوں ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے بشارتیں سنائی گئی کہ آپ کی امت کو معاف کر دیا جائے گا، جب تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک دوسری امتوں کو جنت کا داخلہ نہیں مل سکتا. یہ امت کے بارے میں بشارتیں سنائی گئی. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے سچی محبت کرنے والے تھے. آپ کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی ہے، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے. اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے حسین و جمیل بنایا تھا. جب آدمی خوبصورت ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کا اندازہ بھی آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے کہ آج اس کا چہرہ خوش ہے. اور غصہ آوے تو غصے کا اندازہ بھی خوبصورت چہرے پر آسانی کے ساتھ لگایا جاتا ہے. اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے کیسی زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت انسان نہ کبھی دنیا میں آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آنے والا ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورتی سے مالا مال فرمایا تھا. اب جوانوں کے بھی یہ جذبے ہوتے ہیں کہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہونا چاہیے، اور کبھی کریم کا استعمال ہوتا ہے، کبھی فیئر اینڈ لولی کا استعمال ہوتا ہے. ہاں اگرچہ ہوگا یہ دنیا میں اسباب کے طور پر، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے تو دل کو خوبصورت بنا لینا چاہیے. اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسم کو نہیں دیکھتے، صورت نہیں دیکھتے کہ صورت کیسی ہے، کالی ہے کہ گوری ہے، خوبصورت ہے کہ بدصورت ہے. جسم نہیں دیکھا جاتا کہ موٹا ہے کہ پتلا ہے، لمبا ہے کہ ٹونکا ہے. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ رب العالمین تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور دل کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. لیکن جوانوں کے بھی یہ جذبے ہوں گے کہ اللہ پاک ہمیں خوبصورتی نصیب فرمائے اور کوئی غلط جذبہ نہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. دنیا میں 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا. 18,000 مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فیصلہ سنایا اگر سب سے خوبصورت مخلوق کسی کو بنایا ہے تو فرمایا وہ انسان کو بنایا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لمبے لمبے سجدے کرنے کا عادی ہوگا اللہ پاک اس کے چہرے پر نور کو ظاہر فرمائیں گے اور اس کا چہرہ اللہ پاک خوبصورت بنا دیں گے. تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی کو اللہ نے بڑی زبردست خوبصورتی نصیب فرمائی تھی. آپ نے سنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت تھے اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت تھے. دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ تو ایک جواب تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، فرمایا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اگر یہی مصر کی عورتیں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. یہ جواب تو حدیث شریف میں ہے، لیکن ایک اور جواب بھی سن لو. دونوں کی خوبصورتی میں فرق کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ کرام نے اپنی گردنیں کٹوا لی.
تو بولو سب سے زیادہ خوبصورتی کس کی ہے؟ ہمارے آقا کی، کہ اللہ نے ایسا خوبصورت چہرہ نصیب فرمایا کہ صحابہ کرام نے سب کچھ لٹایا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے میرے محبوب کو خوش دیکھا تو خوشی کا فائدہ اٹھایا۔ ہماری بیویاں ہمیں خوش دیکھے تو نہ جانے کیا سے کیا درخواست ہو سکتی ہیں، اس کی مجھے صراحت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر بیوی نے خوش دیکھا کہ آج تو میرے شوہر کے چہرے پر خوشی ظاہر ہو رہی ہے، مڑ میں نظر آتے ہیں، تو نہ جانے کیا سے کیا درخواست ہو سکتی ہیں، وہ شادی شدہ حضرات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو خوش دیکھ کر خوشی کا فائدہ اٹھایا۔ اور کیا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا میرے محبوب آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والی تھی، آخرت کا خوف رکھنے والی تھی، اللہ نے زبردست مقام اور مرتبہ دیا تھا، علم میں عمل میں بڑا زبردست مقام رکھتی تھی۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کی درخواست پر یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لی عائشۃ ما تقدم من ذنبیا وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ میری عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، میری عائشہ کے وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، میری عائشہ کے وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا نعوذ باللہ اما عائشہ کوئی گناہ کرنے والی عورت تھی؟ نہیں، شان والی عورت تھی جس نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور ایسے موقع پر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا ہے جس وقت میں حضرت اقدس اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ کر زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم اپنے بچوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنی چوائس سے کرتے ہیں، لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں وہ شان والی عورت ہیں، وہ مقام والی عورت ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اللہ پاک نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا فیصلہ بھی آسمانوں پر کیا ہے۔ اما عائشہ نے ہمارے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہمارے نبی نے دکھوں میں زندگی گزاری ہے، تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے۔ حالانکہ پوری کائنات کا نظام بولو کس کے صدقے میں ہے؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اگر حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو یہ ساری کائنات نہ بنتی، یہ ساری کائنات کا نظام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے۔ لیکن اما عائشہ کیا فرماتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھوں بھری زندگی کا حال یہ تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہمارے محلے کے کوئی غریب آدمی کا گھر بھی ایسا نہ ہوگا جس کے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانا نہ ہو۔ لیکن یہ شہنشاہ کائنات ہے، امت سے محبت کر رہے ہیں، امت سے اس درجے کا عشق ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک نے اس قدر پریشان کیا کہ میرے محبوب کا پورا جسم، پورا بدن بھوک کی وجہ سے کمزور ہو چکا اور آپ کے اندر بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ اما عائشہ نے فرمایا میرے محبوب کب تک دکھوں میں زندگی گزارو گے، کب تک تکلیفوں میں زندگی گزارو گے؟ ارے یہ ساری کائنات اللہ رب العالمین نے آپ کے صدقے میں سجائی ہے، یہ ساری کائنات کا نظام آپ کے صدقے میں ہے۔ اللہ پاک اپنے دشمنوں کو روزی دیتا ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ تو شان والے نبی ہیں، آپ بھی تو اللہ سے سوال کر لیجئے، اللہ پاک آپ کو بھی روزی نصیب فرمائے گا۔ اور بولو روزی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین۔
روزی دینے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ پاک نے روزی سے مالا مال فرمایا تھا۔ یہ بھوک کا برداشت کرنا، یہ تکلیفوں کا برداشت کرنا، یہ تو امت کے محبت کے خاطر تھا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو یہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ پاک مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے دروازے کھول دے، اور اللہ ہر ایک کو اخلاص، للہیت اور ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے۔ جو جا کر آئے اللہ پاک ان کی حاضری کو قبول فرمائے، نہیں گئے اللہ پاک ہر ایک کا بار بار جانا مقدر فرمائے۔ آپ مدینۃ المنورہ میں احد پہاڑ کو دیکھو گے، احد پہاڑ کی سائز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، تقریباً 8 کلومیٹر سے زیادہ کی سائزیں ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے محبوب تکلیفوں کو برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ کیا آفر ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے؟ 1 تولہ سونا نہیں، 2 تولہ سونا نہیں، یہ پورا کا پورا پہاڑ احد کا آپ کے لیے سونے کا بن جائے، اور صرف سونے کے بننے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ احد کا پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ اگر اللہ پاک ہمیں ہی آفر کرے تو ہم تو تیار ہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔ اللہ پاک ایک جنگل بھر کر سونا دے دے تو تمنا کرے گا دوسرا مل جائے، دوسرا بھر کر مل جائے تو تمنا کرے گا تیسرا مل جائے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آفر ملی ہے میرے محبوب تکلیفوں میں کب تک زندگی گزارو گے، اب تو خوش ہو جاؤ، اب تو پریشانیوں کو چھوڑ دو، آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے گا، اور جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلتا رہے گا۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اللہ میں نہیں چاہتا کہ یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں مجھے ایک دن روزی ملے تو مجھے ایک دن فقر و فاقہ کرنا پڑے، جس دن مجھے روزی ملے گی اس دن میں تیرا شکر ادا کروں گا، اور جس دن مجھے فقر و فاقہ کرنا پڑے گا اس وقت میں صبر کروں گا، شکر کر کے میری امت کے مالداروں کو سبق سکھلاؤں گا، اور صبر کر کے میری امت کے غریبوں کو سبق سکھلاؤں گا، تاکہ میری امت مال کی وجہ سے لڑے نہیں۔ اور حیات الصحابہ جن کی ہم ہر جمعرات کو سیرت سنتے ہیں، حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے میرے محبوب کو دیکھا، میرے محبوب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی تھی، لیکن ایک مرتبہ میں نے میرے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، میرے محبوب کا پورا جسم کمزوری والا نظر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ افضل کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، اگرچہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن افضل یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کر لیا میرے محبوب آخر کیا معاملہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ دل تو یہ چاہتا تھا کہ کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی کرتا رہوں، کھڑے ہو کر نماز پڑھتا رہوں، کھڑے ہو کر نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں، لیکن بھوک نے اس قدر پریشان کیا ہے، کئی دن گزر گئے کھانے کو نہ ملا، جس کی وجہ سے بدن میں کمزوری آ چکی ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے مجھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ حدیث شریف میں حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے میرے محبوب کی یہ بات کو سنا، مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے رونا شروع کر دیا، آخر یہ کیا معاملہ، میرے محبوب کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، میرے محبوب کے ساتھ کیا معاملہ جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ شہنشاہ کائنات
کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے بھوک کی وجہ سے، اور بھوک کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے رونا شروع کر دیا، میرے محبوب کی یہ تکلیف میں برداشت نہ کر سکا، تو میرے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ رونا بند کر دو۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا، ابو ہریرہ سن لو، جو دنیا کی زندگی میں ثواب کی نیت سے بھوک کو برداشت کرے گا، جو دنیا کی زندگی میں کوئی تکلیف پہنچے اور ثواب کی نیت سے تکلیف کو برداشت کرے گا، جو دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی پہنچے اور وہ اس پریشانی کو بندوں کے سامنے کہتا نہیں پھرے گا، بلکہ کہے گا تو کس سے کہے گا، اللہ سے کہے گا، اور ثواب کی نیت سے برداشت کرے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس کے لیے قیامت میں حساب کو آسان فرما دیں گے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، ہمارے نبی نے ساری زندگی امت کے لیے دکھوں میں گزاری۔ اب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہمارے نبی نے دعا مانگ لی، اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو پہلے ہو گئے ہو، وہ گناہ جو بعد میں ہو جائے، وہ گناہ جو کھلم کھلا ہو جائے، وہ گناہ جو چھپ کر ہو جائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، اماں عائشہ فرماتی ہے مجھے میرے محبوب کی اس دعا نے اتنا خوش کر دیا، اور خوشی کے مارے میں اتنا ہنسی کہ میرا سر میری گود میں جا ملا۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو خوش دیکھا کہ میری دعا سے اماں عائشہ خوش ہو رہی ہیں، تو ہمارے نبی نے سوال کیا، عائشہ کیا تجھے میری دعا نے خوش کر دیا، کیا تجھے میری دعا نے راضی کر دیا؟ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ دعا کرے تو بولو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ تو شہنشاہ کائنات کے ہاتھ اٹھے ہیں، کیوں قبول نہ ہوگی، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا۔ اماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی کیسے خوشی نہ ہوتی، اس لیے کہ آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی ہے، آپ نے میرے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کیا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، اس کے باوجود حدیث شریف کے الفاظ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انہا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ۔ ہمارے نبی قسم کھا کر فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، یہ ہمارے نبی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم عائشہ تم کو میری دعا نے خوش کر دیا، یہ دعا تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اور ہمارے اکابر علماء میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑی زبردست بات بیان فرمائی، دنیا کی تمام مخلوق میں اگر سب سے زیادہ ہمارے نبی کو کسی سے محبتیں ہیں تو اپنی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، اور بیوی سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں، چونکہ بیوی کا باپ بھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، لیکن اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے۔ پوری امت میں، پوری مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو اماں عائشہ سے ہیں، پھر بھی اپنی محبوبہ کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانگی، اور ہم امتیوں کے لیے ساری زندگی دعا مانگی ہے۔ اس سے زیادہ احسانات کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں گناہ کرتے رہے، ہم اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ساری زندگی روتے رہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں پیغام دیا، ساری زندگی سنایا پیغام، ساری زندگی امت کو متوجہ کرتے رہے، لیکن جب آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما رہے ہیں، دیکھو دنیا سے تو ہر کوئی جائے گا، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، فجر کی نماز میں سوتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے جھوٹ بولتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا،
کسی کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کرتے ہوئے سنبھل جا، نفرتوں کو پھیلاتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ کوئی کتنے بھی اچھے مکان میں رہتا ہو، کتنی بھی اچھی سہولتوں میں رہتا ہو، لیکن آخرت کا سفر ہر ایک کو کرنا ہے۔ انسان سنبھل جا، اب بھی تو مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر باری باری آئے گا۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، لیکن حقیقت یہ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہمارے لیے موت کو آسان فرما دے۔ روح نکالنے والے فرشتے کو آپ جانتے کیا نام ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جس کو ملک الموت کہتے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں تمام کی تمام مخلوق کی روح قبضہ کرنے کا کام ہے۔ ہر ایک کی روح وہ قبضہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت اقدس نبی کریم، چونکہ ہر ایک کا وقت، ہمارے نبی خیر البشر تھے، آپ انسان ہیں، آپ کو بھی دنیا سے پردہ فرمانا پڑا۔ ہاں مدینۃ المنورہ میں جائیں گے اور ہمارے نبی کو سلام پیش کریں گے تو ہمارے نبی ہمارے سلام کو ضرور سنیں گے۔ آپ اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں، لیکن دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے۔ دنیا سے ہمارے نبی نے بھی پردہ فرمایا ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کے لیے تشریف لائے۔ علماء نے لکھا ہے روح نکالتے نکالتے گھٹنے کے قریب پہنچے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت روح نکالنے کی حدیث شریف میں بیان فرمائی ہے۔ اب گھٹنے کے قریب پہنچے تو ہمارے نبی نے فرمایا عزرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور آپ نے یہ بات پڑھی ہے جب انسان گنہگار ہوتا ہے تو اس کو تڑپا تڑپا کے اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور انسان نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوتے ہیں تو روح اس طرح سے نکلتی ہے جیسے ہم بال کو آٹے سے نکالتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے لیے موت کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے پہلے موت کا استحضار نصیب فرمائے۔ اب حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک نکالنے کے لیے آئے ہیں اور گھٹنے کے قریب پہنچے تو ہمارے نبی نے فرمایا عزرائیل مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے سخت دکھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری ہے۔ ارے طائف میں لوگوں نے پتھر بھی مارے ہیں، دین کے خاطر آپ نے پتھر بھی کھائے ہیں، احد میں آپ کے دانت مبارک شہید بھی کیے گئے ہیں۔ ساری زندگی دکھوں میں، ساری زندگی تکلیفوں میں، بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے محبوب نے زندگی میں کبھی سکون و اطمینان سے ایک دن بھی نہیں گزارا، بلکہ ہر دن کوئی نہ کوئی نئی آزمائش ہوا کرتی تھی، ہر دن کوئی نہ کوئی نیا امتحان ہوا کرتا تھا۔ ساری زندگی دکھوں میں گزری، ساری زندگی تکلیفوں میں گزری، اس کے باوجود فرماتے عزرائیل ملک الموت آج تم میری روح نکالنے کے لیے آئے ہو، مجھے اتنی سخت تکلیف ہو رہی ہے کہ زندگی میں ایسی تکلیف مجھے کبھی نہیں ہوئی۔ اب میرے بھائیوں شہنشاہ کائنات ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ شہنشاہ کائنات نے جب یہ بات کہی اب حضرت عزرائیل گھبرا رہے ہیں اور فرمایا میرے محبوب میرا آپ کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ سہولت کا معاملہ کر رہا ہوں۔ ارے میں تو آپ کے ساتھ بالکل آسانی کا معاملہ کر رہا ہوں۔ میرا کیا ارادہ اور میری کیا ہمت کہ میں آپ کو دکھ پہنچاؤں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل میں جانتا ہوں تو مجھے کیسے تکلیف دے سکتا ہے، تیرا تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اس کے باوجود مجھے ایسا دکھ پہنچ رہا ہے جو دکھ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب ہمارے نبی نے فرمایا عزرائیل میری روح نکالنے کے لیے آئے ہو، اللہ کی ملاقات کے لیے جانا ہے، آخر میری ایک ریکویسٹ کو قبول کرو گے، میری ایک درخواست کو قبول کرو گے، میری ایک بات کو ایکسپٹ کرو گے؟ حضرت عزرائیل نے فرمایا فرماؤ میرے محبوب کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزرائیل تو مجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا،
اس کے باوجود مجھے شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، شدت کا دکھ ہو رہا ہے، تو میرے جن گنہگار امتیوں کو تو تکلیف دے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ اسرائیل آج میری ایک درخواست ہے کہ قیامت تک کے آنے والے جتنے میرے امتی ہیں ان کو تو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آج وہ ساری کی ساری تکلیف میں محمد کے سینے پر ختم کر دے، لیکن میری قیامت تک کے آنے والی امت کو تکلیف نہ پہنچانا۔ بولو اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ اور آج اسی نبی کی نمازوں سے ہم دور ہو گئے، اسی نبی کے شریعت سے، اسی نبی کی سنتوں سے ہم دور ہو چکے۔ یہ ہم نے 2020 گزارا، 2021 گزرنے کو ہے، دنیا سے لوگوں کو دھڑ جاتے ہوئے دیکھا۔ ارے کوئی چھوٹے سے چھوٹے بخار میں دنیا سے گیا، کوئی تھوڑی سی سردی میں دنیا سے گیا، کوئی تھوڑی سی کھانسی میں دنیا سے گیا، کسی کے بارے میں سوچا نہیں تھا کہ فلانا دنیا سے جائے گا، فلانا دنیا سے جائے گا۔ اس کے باوجود ہمارا دل اس قدر مر چکا کہ اتنے حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ نہ کیا۔ اور زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کرنے کی کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے، بس اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ کے گھر کو آباد کر دو، اللہ پاک زندگیوں میں تبدیلی لائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے آخری وقت میں ایک پیغام دیا، کیا فرمایا؟ میرے امتیوں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اپنی زندگی میں کہتے رہے میرے امتیوں اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کو مت چھوڑنا۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے آخری وقت میں اپنی امت کو یہی کہا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو میرے ساتھ، نماز جو میں نے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، سکھائی، نماز کو کبھی بھی مت چھوڑنا بلکہ نماز کو پڑھتے رہنا۔ آج سے ہم سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ کہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیغام دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھو، جو اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتا ہے۔ بولو اللہ نے نماز فرض کی ہے ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، جوان ہونے کے بعد نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور حدیث شریف میں 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز پڑھنے کو کہو تاکہ پڑھنے کی عادت بن جائے، اور 10 سال کی عمر ہو جانے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتے تو کچھ تھوڑی سی تنبیہ کرو نماز پڑھنے پر، اور 15 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو مسلسل نماز چھوڑنے کا گناہ بھی شمار ہونے لگتا ہے۔ تو آج سے جوانوں ایک بات طے کرنی ہے، دیکھو اگر اللہ کی محبت دل میں لانا چاہتے ہو، آج دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بھر گئی، آخرت کا استحضار دلوں سے نکل گیا، ہمارے دل میں نماز کی محبت نہ رہی۔ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آج بہت سے لوگ پریشانی کا شکوہ کرتے ہیں، میں پریشان ہوں، کوئی کامیابی کے لیے کوئی علاج بتاؤ کہ میری دنیا کی زندگی بھی سکسیس ہو جائے، دنیا کی زندگی بھی کامیابی والی ہو جائے اور آخرت کی زندگی بھی کامیابی والی ہو جائے۔ تو حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو لازم پکڑ لو، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کیا مطلب ہے؟ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، بہت سے نوجوان کہتے ہیں ہم سے گناہ نہیں چھوڑتا، اور گناہ اللہ کی نافرمانی انسان کے دل کا سکون و اطمینان چھین لیتی ہے۔ آدمی چاہے چھپ کر گناہ کرے، چاہے کھلم کھلا گناہ کرے، چاہے سب کے سامنے گناہ کرے، چاہے اکیلے ایک کمرے میں گناہ کرے، لیکن گناہ دلوں کے سکون کو، دلوں کے اطمینان کو چھین لیتی ہے۔ اگر ہم اعمال صالحہ پر استقامت چاہتے ہیں، اعمال صالحہ اپنی زندگی میں اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مبارک زمانہ ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے وہ شان نصیب فرمائی، وہ مقام نصیب فرمایا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر میں آخری نبی ہوں لیکن میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت فاروق اعظم ہوتے۔ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اور
ہمارے نبی نے حضرت فاروق اعظم کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا. اللہ نے وہ شان نصیب فرمائی کہ شیطان تو کبھی آپ کے سامنے آتا نہیں، لیکن اسلام کو نہ ماننے والے لوگ بھی یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر فاروق اعظم دنیا میں اور 2 سال رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. ایسی انصاف والی حکومت فرمائی ہے، ایسی مثالی حکومت فرمائی ہے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہوا ایسا کہ اس زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. اور روزانہ فجر کی نماز میں ایک جوان فجر کی نماز کے وقت میں وہ عورت نماز پڑھ کر اپنے گھر پر جا رہی ہے تو ایک جوان روزانہ اس کا راستہ روکتا ہے. یعنی جس کو میں اپنی زبان میں معاف کرنا خالی سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، چھیڑ چھاڑی کرتا ہے، عورت کو چھیڑتا ہے راستے کے اندر. اب وہ عورت تو بڑی نیک تھی، پرہیزگار تھی، اور جب عورت نیک ہوتی ہے تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے. عورت نیک ہوتی ہے تو نسلیں نیک ہوتی ہے، نسلیں پاک اور صاف رہتی ہے. اب عورت نے کہہ دیا اس اللہ کے بندے سے، اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ کیوں روزانہ میرا راستہ روکتا ہے؟ کیا تیرا منشا ہے؟ کیا تیری چاہت ہے؟ تو میں سمجھانے کے لیے صرف کہتا ہوں معاف کر دینا. وہ جوان نے کہہ دیا آئی لو یو. کیا کہا اس عورت سے کہ بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. راستہ اسی لیے روکا جاتا ہے کہ بھائی مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، تجھ سے عشق ہوا ہے، تجھ سے پیار ہے. اب وہ عورت بڑی نیک تھی، اور آج کے زمانے میں کسی کے سامنے ایسا جا کے کہنا مت، ورنہ تھپڑ ہی پڑے گی اگر وہ نیک ہوگی تو. لیکن چونکہ اصلاح کا انداز اللہ پاک نے ہر ایک کو دیا ہوا ہے. اب وہ عورت نے کہہ دیا اچھا تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو میری ایک ڈیمانڈ کو پورا کرو گے؟ اور جب آدمی ایسی اندھی محبت میں پاگل ہوتا ہے تو سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ میں نے ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ سے بغاوت کرنے پر بھی اتر آتا ہے. اس وقت وہ ماں باپ کو بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے. ایک لڑکی کسی لڑکے کے محبت میں پھنستی ہے اور ایک لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں پھنستا ہے. اس وقت جس ماں نے اس لڑکی کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے اس لڑکے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہ اندھی محبت میں ایسا پاگل ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی ماں خود اسے اس کی دشمن لگنے لگتی ہے. اب وہ پاک زمانہ تھا، صاف زمانہ تھا، بڑے پاک صاف دل کے لوگ تھے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں اس عورت نے کہہ دیا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری ایک ڈیمانڈ پوری کرو گے؟ ہاں ہاں کروں گا. بول کیا؟ تو کہے گی تو آسمان سے تیرے لیے ستارے بھی توڑ کے لاؤں گا، جیسے آج کل جھوٹے دعوے محبت کے کیے جاتے ہیں. تو عورت نے کہا کہ اگر میری ڈیمانڈ پوری کر لو تو پھر میں تم کو آئی لو یو ٹو کہہ دوں گی. ابھی نہیں کہتی، لیکن جب میری محبت، جب میری ڈیمانڈ تم پوری کرو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لو گے تو میری طرف سے بھی تمہیں محبت کا پیغام مل جائے گا. اب وہ جوان تھا، کہا بتا کیا کہنا چاہتی ہے میری محبوبہ؟ تو جو کہے گی میں کرنے کو تیار. کہا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 40 دن تک مسجد نبی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے. 40 دن پورے ہو جاوے، اس کے بعد ہم ملاقات کریں گے، اس کے بعد جو بات ہوگی آگے بنتی رہے گی. اب اس اللہ کے بندے نے، چونکہ یہ تو بہت آسان ہے، نماز پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ بولو کوئی مشکل ہے؟ اللہ نے 24 گھنٹے دیے، 24 گھنٹے میں صرف اللہ پاک نے ہم سے 1.5 گھنٹہ مانگا ہے. حالانکہ کہ اس پروردگار عالم کو اختیار تھا، وہ چاہتا تو یوں کہہ دیتا میرے بندے 22.5 گھنٹے میرا کام کرو، 1.5 گھنٹے اپنا کام کرو. لیکن اللہ پاک کیا فرماتے؟ نہیں میرے بندو، 1.5 گھنٹے تم میرا کام کرو، 22.5 گھنٹے اپنا کام کرو. اب اس جوان نے نماز کا اہتمام شروع کر دیا. 40 دن تک نماز پڑھتا رہا، نماز پڑھتا رہا. کس کے پیچھے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے. اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا. اور ہمارے نبی کا فرمان، جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ پاک ظاہر بات ہے اس کو جہنم سے بھی بری فرما دیتے ہیں. ہم نے یہ حدیث کئی مرتبہ سنی ہے. اللہ پاک اس کو نفاق سے بھی بری فرماتے ہیں، جہنم سے بھی بری فرماتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک ایسے اعمال اس سے چھڑوا لیتے ہیں جو اعمال جہنم میں لے جانے والے ہو. اللہ پاک ایسے کام سے اسے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں جو کام نفاق بھرنے والے ہو، منافقت بھرنے والے ہو.
تو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ ملتا ہے، نفاق سے بری کا پروانہ ملتا ہے۔ اب 40 دن گزر گئے، اب وہ جوان سیدھا سیدھا اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور عورت نے راستہ روکا۔ پہلے کون راستہ روکتا تھا؟ وہ جوان عورت کا راستہ روکتا تھا، اب عورت نے جوان کا راستہ روکا۔ کیا ہوا؟ اب کیا ہے؟ مجھ سے محبت نہیں ہے کہ نہیں، اب 40 دن حضرت فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اب تو اگر اس دل میں محبت ہوگی تو بولو کس کی محبت ہوگی؟ ایک پیدا کرنے والے اللہ کی محبت ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی۔ ہاں شادیاں کرو، لو مت کرو، گرل فرینڈ مت بناؤ، شادیاں کرنے کی ضرورت ہے، وقت پر شادی کر لو، اپنے ماں باپ کو راضی کر کے، ماں باپ کے فرمان کے مطابق۔ ماں باپ ہمارے لیے کبھی غلط نہیں سوچیں گے، بلکہ جو سوچیں گے وہ بالکل صحیح سوچیں گے۔ لیکن یہ گرل فرینڈ کا چکر، یہ بوائے فرینڈ کا چکر، یہ چکر انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیناکاری، بدکاری، اور ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زیناکاری اور بدکاری سے بہت بچو، اس لیے کہ شرک کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو زیناکاری ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیناکاری سے بہت بچو، اس لیے کہ اس میں دنیا کی زندگی میں 3 خطرناک عذاب ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک اس کی کمائی میں سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ پاک نیک اعمال کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کی نفرتیں ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے وہ، بس میں بہت مختصر سے وقت میں بات ختم کروں گا انشاءاللہ 5-7 منٹ کے اندر۔ آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا، ایک بھکاری بھیک مانگ رہا تھا۔ کیا بھیک مانگ رہا ہے؟ 20 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، 20 روپے دے دو، یہ بھیک مانگی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا سیٹھ صاحب ہوں گے، بھائی 20 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کافی پینی ہے۔ 20 روپے کی ضرورت یہ ہے کہ کافی پینی ہے۔ وہ ہوں گے اینٹک بھکاری ہوتے ہیں۔ کہا کافی تو ہمارے پالن پور میں 10 روپے کی ملتی ہے، تجھے 20 روپے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا ایک گرل فرینڈ کی۔ کیا کہتا ہے؟ اپنی تھوڑی پیوں گا، ساتھ میں گرل فرینڈ بھی ہے، گرل فرینڈ کی۔ تو وہ سیٹھ صاحب بڑے چونک گئے، ارے بھکاری اور گرل فرینڈ؟ کہا سیٹھ صاحب تم غلط کہہ رہے ہو، بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں، گرل فرینڈ نے بھکاری بنا دیا ہے۔ بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا۔ اور حقیقت یہ ہے، تجربہ کرنے والے یہ تجربہ کر چکے ہوں گے، ہمارے نبی کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ غلط تعلقات کی وجہ سے انسان کا سارا مال برباد ہو جاتا ہے، حلال مال اس کے پاس رہتا نہیں ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے حرام کے مال ہو، لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا مال ہو سکتا ہے، لیکن حلال مال غلط تعلقات کی وجہ سے باقی رہتا نہیں۔ تو میرے پیاروں، میں تو صرف نماز پر باتیں کر رہا تھا کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آج سے ہم سب کو طے کرنا، یہ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہمارے نبی نے ہم پر بہت احسانات کیے، بڑا محبت کا معاملہ کیا، بڑا شفقت کا معاملہ کیا، تو ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم بھی ہمارے نبی سے سچی محبت کریں، ہم بھی ہمارے نبی سے سچا پیار کریں۔ اور ایک بات سن لو، حدیث شریف میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کو مانتے ہوں گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ تو کل قیامت میں اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا۔ گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا۔ گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا۔ اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ بے نمازی، ہم کتے اور خنزیر کو حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو کتا اور خنزیر بھی بے نمازی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ جب بے نمازی
جب اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ٹوپی بھی اللہ کی پناہ میں، اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہو جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ بے نمازی اپنے پیروں میں جوتے پہنتا ہے تو وہ جوتے بھی اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کے مہینے میں آج سے طے کر لو، اگر ہم دیکھو دجالی فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، آسمانی وباؤں سے، زمینی وباؤں سے، تمام تکلیفوں سے، تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اپنا رشتہ مسجد سے مضبوط کر لو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تو آج سے ہم سب طے کرتے کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کل کی فجر سے نماز شروع کر دیں گے، بلکہ ابھی کی عشاء سے، جن لوگوں کی عشاء کی نماز باقی ہے تو عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے توبہ کر کے سوئیں گے کہ اللہ جتنی زندگی میں نمازیں چھوڑ گئی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں کبھی چھوڑ گئی تو اللہ پاک نے قضا کا راستہ بھی باقی رکھا ہے، لیکن یہ سوچ کر نہیں کہ ابھی نہیں پڑھنی بعد میں قضا کر لوں گا، نہیں، اللہ پاک نے نمازوں کو فرض کیا تو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام کریں گے اور اپنی زندگی کو اخلاق مصطفیٰ والی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا پیغام ہمارے نبی نے دیا تھا وما ملکت ایمانکم، کسی پر ذاتی کا معاملہ مت کرو، ظلم کا معاملہ مت کرو، ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ اخلاق مصطفیٰ والا برتاؤ کرو۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الیاس بھائی نے بتایا نا کہ کیری کھاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، اسے میں نے ارادہ کیا تھا، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم سب کے جمع ہونے قبول فرمائے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ 9 بجے پہلے انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے، لیکن آپ کی توجہ سے کچھ زیادہ وقت ہو گیا۔ آخر ایک بات بتلاتا ہوں، بس شارٹ اینڈ سویٹ، بہت سے لوگ 4 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، فجر کی نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے نا، بہت سے لوگ ہیں فجر کی نماز میں ابھی بھی امت کا میں یوں سمجھتا ہوں 99% طبقہ نماز نہیں پڑھتا۔ یہ فجر کی نماز میں جو ہمارے یہاں صفحے ہوتی ہے صرف 1% ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم ہوگی، کئی لوگ فجر کی نماز میں سوتے ہیں۔ الیاس بھائی نے بتایا کہ کیری کھاؤ گے تو چکھو گے تو پتہ چلے گا کھٹی ہے کہ میٹھی، صرف فجر کی نماز میں اٹھنے کی لذت کو محسوس کر لو۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کی فجر کی نماز میں آنکھ نہ کھلتی ہو، بلکہ ہر ایک کی آنکھ اللہ پاک آٹومیٹک کھولتا ہے، لیکن جو ہمارا وہ جگری دوست ہے، قرآن میں اس کو دشمن بتایا۔ دنیا کی زندگی میں کسی کے کچھ دوست ہوتے کچھ دشمن ہوتے ہیں، البتہ دوستوں کو پہچاننا بہت آسان ہے اس لیے کہ وہ دوست ہے، دشمن کو پہچاننا بڑا مشکل ہے اس لیے کہ دشمن ہمیشہ دوست کے روپ میں ہوتا ہے، دشمن کبھی کھل کر دشمن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دوست کے روپ میں ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اب وہ اللہ کی طرف سے اٹھتا ہے، اللہ پاک اپنے بندے کے ساتھ فضل کا معاملہ ہی کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے کو جہنم میں پہنچانا نہیں چاہتے بلکہ فضل کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کرم کا معاملہ کرنا چاہتے، آٹومیٹک اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے کہ وہ شیطان تھپیڑے مارتا ہے پیچھے سے، نم یا حبیبی، میں اپنے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو تو صرف ایک شیطان اٹھانے کے اس جگہ وہ سلانے کے لیے آتا ہے، ہمارے پاس تو پوری ٹیم آتی ہے، یعنی جتنے ہو سکے شیطان کی جتنی پوری تعداد، اور ایسا نہیں کہ کوئی ہم فرشتے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن تمہارے تو صرف کمر پر تھپیڑے مارے جاتے ہیں، ہماری تو پیشانی بھی سہلائی جاتی ہوگی، ہاتھ بھی دبائے جاتے ہوں گے، پیر بھی دبائے جاتے ہوں گے، کمر بھی، لیکن ہمت کر کے اٹھے تو اٹھنا بہت آسان ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، نہیں اٹھا، وقت چلا گیا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے پورے دن لعنتی میرے جیسے لعنت والے رہو۔
اور یہاں تک ایک حدیث میں لکھا ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے آسمان سے ایک نور نازل ہوتا ہے اور وہ پورے دن اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، بہت سے لوگ روزی کے معاملے میں پریشان، بولو ہے کہ نہیں، کاروبار تباہ ہو چکا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کئیوں کے دھندے ختم ہو چکے، کئیوں پر قرض ہو چکا، بہت ساری پریشانیوں کا لوگوں نے سامنا کیا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روزی تو اللہ پاک اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، دشمنوں کو بھی کھلاتا ہے۔ جب فجر کے بعد کا وقت اتنا برکت والا وقت ہے کہ روزی تقسیم کرنے والا فرشتہ روزی دے کر جاتا ہے، جس نے نماز پڑھی اس کو روزی دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ پاک تجھے تیری روزی میں برکت دے، اور نماز نہیں پڑھی وہ فجر میں سویا ہوا تو حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس کی پیٹھ پر روزی ماری جاتی ہے اور کہا جاتا ہے اللہ تجھے تیری روزی میں برکت نہ دے۔ نماز نہ پڑھنے سے روزی میں سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر ایک لطیفہ، جیسے انہوں نے کہا تو مجھے وہ لطیفہ یاد آ گیا، اگر ہم فجر کی نماز میں اٹھنے کا مزہ چکھ لیں گے انشاءاللہ تو ہمارے لیے نماز کا چھوڑنا پھر بہت مشکل ہوگا۔ آج پڑھنا بہت مشکل ہے، اس وقت چھوڑنا بہت مشکل ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ غیر مسلم لوگ ہیں جو وہ گوشت کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، ہم تو ماشاءاللہ کھاتے اور کھانا بھی چاہیے، جنت کی خوراک ہے، گوشت تو جنت کی خوراک ہے، کھانا چاہیے۔ لیکن ایک غیر مسلم بادشاہ کا بیٹا گوشت کھانے کا عادی، لیکن بادشاہ گوشت نہیں کھاوے، اب وہ اس کو بڑی شرم آوے، اب بیٹا گوشت کھاتا ہے اور کھلم کھلا، تو بادشاہ کی بڑی بدنامی بھی ہو رہی ہے کہ یار یہ میرا بیٹا مجھے بدنام کرتا ہے، مجھے ذلیل کرتا ہے۔ کئی مرتبہ بادشاہ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنی بیوی سے یعنی بیٹے کی ماں سے کہا کہ تو اسے سمجھا دے، تیری بات کو مان لے، ہو سکتا ہے یہ میری ناک کٹنے سے بچا لے، ہر مرتبہ مجھے اس کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑتا ہے، رسوا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت بیٹے نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں میں گوشت کھانے کو چھوڑنے کے لیے تیار، یعنی چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ابا کو ایک مرتبہ کھلا لو۔ کیا کہا؟ تم جیسے کہا نا ایک مرتبہ صرف چلے میں نکل کے دیکھ لو، ایک مرتبہ، ہاں نیت درست ہونی چاہیے، نیت درست ہے، جیسی نیت ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے۔ ایک مرتبہ 4 مہینے لگا کے دیکھ لو، کہتے ہیں نا ایک مرتبہ چلہ لگا کے دیکھ لو، سمجھ میں آوے تو دوسری مرتبہ آنا، نہ سمجھ میں آوے تو مت آنا، یہ اتنے اوپن چیلنج کے ساتھ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے، اس لیے کہ نیت درست ہے تو اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے۔ اب وہ ماں نے وہ بادشاہ کو سمجھایا، بیٹے کے باپ کو، کہ چلو بچہ چھوڑنے کو تیار ہے، اس کی ایک چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ کو صرف ایک مرتبہ کھانا ہے، کھا لو نے چھپ کر، کیا مسئلہ ہے۔ اب بادشاہ نے ایک مرتبہ کھا لیا، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا سیٹ ہو، لیکن بیوی کی تو ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے، اور یہ شرافت کی نشانی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے یہ شریف آدمی ہے جو بیوی سے ڈرتا ہے، اور وہ مرد، یہ صحیح حدیث میں کمینہ ہے وہ مرد جو اپنی بیوی کو ڈراتا ہے۔ اب حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی، اور یہ ہم دنیا کا یہ نظام بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ اب بادشاہ نے ایک مرتبہ گوشت کھا لیا، اب بیٹے نے پوچھا بتاؤ ابا چھوڑوں کہ نہ چھوڑو، تو بادشاہ نے کہا بیٹا تجھے چھوڑنا ہو تو چھوڑ دے، میں تو کھاتا ہی رہوں گا۔ تو یہ دین کی محنت، یہ فجر کی نماز، یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی محنت، یہ چلے اور 4 مہینے کی محنت، یہ ایسا چسکا ہے کہ جب یہ چسکا لگتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ نے بہت سے یہ دور کی باتیں نہیں کرتا، صحابہ کرام کی زندگیاں تو تھی، اس زمانے کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے، بس ان کو مسجد کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ